Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and to subscribe my channel Islamic and General Knowledge. پیارے دوستوں، یکم ہجری سے متعلق MCQs کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے 5 پارٹ ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج اس کا چھٹا پارٹ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 147، ماہ شوال 1 ہجری میں کون کون سے صحابی انتقال فرما گئے تھے؟ ان کے نام بتائیں۔ درست جواب اے، کلثوم بن حدم اور اسود بن زرارہ۔ سوال نمبر 148، ماہ شوال 1 ہجری تک کتنے مشہور لوگ صحابی رسول بنے اور اسلام لائے؟ ان کے نام بتائیں۔ درست جواب اے، عبداللہ ابن سلام اور میمون بن یامین۔ سوال نمبر 149، ماہ شوال 1 ہجری میں کن 2 بڑے مشرک سرداران مکہ نے انتقال کیا؟ ان کے نام بتائیں۔ درست جواب اے، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل۔ سوال نمبر 150، مدینہ منورہ میں سب سے پہلی اسلامی درسگاہ کس جگہ قائم کی گئی؟ درست جواب بی، مسجد نبوی۔ سوال نمبر 151، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کب ارشاد فرمائے تھے کہ میرے ممبر اور حجرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور میرا ممبر حوض کوثر پر ہے؟ درست جواب سی، تکمیل مسجد نبوی کے وقت۔ سوال نمبر 152، سن ہجری کا صحیح ترین تعین کس کے عہد میں کیا گیا؟ درست جواب بی، عہد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 153، مدینہ منورہ کا کتب مذہبیہ سابقہ میں قبل از اسلام نام کیا ہے؟ درست جواب سی، قلعہ۔ سوال نمبر 155، مدینہ مکہ سے کتنی مسافت پر واقع ہے؟ درست جواب سی، 250 میل۔ سوال نمبر 156، مدینہ عرب کے کس خطے میں واقع ہے؟ درست جواب اے، حجاز۔ سوال نمبر 157، ہجرت کے وقت مدینہ میں کون کون سے لوگ مد مقابل تھے؟ درست جواب اے، مشرک، یہودی اور نصرانی۔ سوال نمبر 158، مشرکوں کے بڑے بڑے 2 قبائل کون سے تھے جو ایک دوسرے کے مد مقابل تھے؟ درست جواب اے، قبیلہ بنی اوس اور قبیلہ خزرج۔ سوال نمبر 159، یہود کے کتنے قبائل آباد تھے؟ درست جواب سی، 3۔ سوال نمبر 160، یہود کے قبیلوں میں بنی قریظہ کے علاوہ دوسرے 2 قبیلے کون سے تھے؟ درست جواب اے، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ درست جواب اے، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ سوال نمبر 161، مدینہ میں اسلام پھیل جانے سے کتنے فرقے بن گئے؟ درست جواب اے، 3۔ سوال نمبر 162، وہ 3 فرقے کون سے تھے؟ تو درست جواب سی، مسلمان، منافق اور یہودی۔ سوال نمبر 163، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب سے بڑا منافق سردار کون تھا؟ درست جواب اے، عبداللہ ابن ابی سلول۔ سوال نمبر 164، رشتے مواخات سے کیا مراد ہے؟ درست جواب اے، بھائی چارہ۔ سوال نمبر 165، رشتے مواخات کن کے درمیان قائم کیا گیا؟ درست جواب بی، مہاجرین اور انصار۔ سوال نمبر 166، مواخات کے لیے انصار اور مہاجرین کے درمیان پہلا اجلاس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کب طلب کیا تھا؟ تو درست جواب اے، ہجرت کے 5 ماہ بعد۔ سوال نمبر 167، مواخات کا اجلاس کس کے مکان پر منعقد ہوا تھا؟ تو درست جواب سی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 168، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کل کتنے مہاجر و انصار اکٹھے ہوئے تھے؟ درست جواب سی، 90۔ سوال نمبر 169، رشتے مواخات کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مابین قائم کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب سی، 45 مہاجرین اور 45 انصار۔ سوال نمبر 170، اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کا بھائی بنایا تھا؟ تو اس کا درست جواب سی، حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 171، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کا بھائی بنایا تھا؟ تو اس کا درست جواب اے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 172، اس موقع پر کس صحابی کو اپنا بھائی بناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو؟ تو اس کا درست جواب بی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 173، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ سے پہلے قبائل مدینہ کے درمیان طویل عرصے تک کون سی جنگ جاری رہی تھی؟ اس کا درست جواب بی، بغاس۔ سوال نمبر 174، جنگ بغاس کے 2 بڑے فریق کون تھے؟ تو درست جواب اے، بنی اوس اور بنو خزرج۔
سوال نمبر 175، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبائل کے درمیان جنگ بند کروا کر رشتہ اخوت اور کمال محبت میں بدلوا دیا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس لقب سے نوازا تھا؟ تو درست جواب ڈی، انصار۔ سوال نمبر 176، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اپنی جائیداد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جائیداد کو قبول فرمایا اور ایک خاتون کو دے دی تھی اور خود فقر و فاقہ اختیار فرمایا۔ اس خاتون کا نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب اے، ام ایمن۔ سوال نمبر 177، اس صحابی کا نام بتائے جس کا کھجور کا باغ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سال میں ایک کی بجائے 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ تو اس کا درست جواب سی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 178، امین الامت کا خطاب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عنایت کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب بھی، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 179، اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ درست جواب اے، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 180، اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ درست جواب اے، 1 ہجری میں۔ سوال نمبر 181، قادسالی میں کس صحابی نے گندم فی سبیل اللہ دی تھی؟ درست جواب اے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 182، کس صحابی نے جنت کے عوض میٹھی پانی والا بیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ درست جواب سی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 183، حضرت بلال نے سب سے پہلے کس نماز کی اذان دی تھی؟ درست جواب اے، فجر کی۔ سوال نمبر 184، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں، اور وہ جنت کے دروازوں میں سے کتنے دروازوں پر واقع ہے؟ ان دروازوں کی تعداد بتائیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ درست جواب اے، ایک۔ سوال نمبر 185، قرآن کی کس سورہ مبارک کی کس آیت میں مواخات کے متعلق فرمان الہی نازل ہوا ہے؟ درست جواب بی، سورہ انفال آیت نمبر 75۔ سوال نمبر 186، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا بھائی بنایا تھا؟ تو اس کا درست جواب اے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 187، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بھائی بنے؟ تو اس کا درست جواب اے، سعد ابن ربیعہ۔